السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، رمضان، شوال اور دیگر مہینوں کے لیے چاند کے ہونے اور نہ ہونے کے لیے کیا چیز معیار بنے گی؟ کیا سائنسی حساب و کتاب اور آلات رصدیہ کے ذریعے جو چاند دیکھا جائے کیا اس پر اعتبار کیا جائے گا؟ کیا اصل رویت کو مدار بنایا جائے گا؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشادات ہے، جس میں صراحت ہے صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند کی رؤیت کے بعد روزہ رکھو اور چاند کی رؤیت کے بعد افطار کرو۔ ایک حدیث میں ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند دیکھے بغیر روزہ نہ رکھیں، اور اگر کسی وجہ سے انہیں آسمان ابر آلود ہو اور چاند نظر نہ آئے تو 30 کا عادت پورا کریں۔ اسی سے ملتی جلتی اور بھی روایات ہے۔ ان تمام روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہینے کی آمد کو رؤیت ہلال پر موقوف رکھا ہے، چاند دیکھنے پر، اور یہاں سر کی آنکھوں سے چاند دیکھنا مراد ہے، نئے چاند کے افق پر ہونے یا اس کے نظر آنے کے صرف عقلی اور حسابی امکان کو دارومدار نہیں بنایا۔ چنانچہ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ کسی رکاوٹ یعنی ابر غبار کی وجہ سے 29ویں شب کو چاند نظر نہ آئے تو اس وقت 30 دن پورے کر کے اگلا مہینہ شروع کرنا چاہیے۔ بعض مرتبہ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے، کبھی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس صورت میں لوگ جو ہے گمان لگاتے ہیں چاند بڑا ہے، زیادہ دیر آسمان پر ٹھہر گیا تو یہ دوسری رات کا ہوگا، تیسری رات کا ہوگا۔ یہ گمان کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ ابو البختری فرماتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے نکلے، بطن نخلا پہنچے تو چاند دیکھنے لگے، کسی نے کہا تیسری رات کا ہے اور کسی نے کہا دوسری رات کا ہے۔ بعد ازاں جب ہماری ملاقات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہوئی تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ ہم نے چاند دیکھا تھا، مگر بعض کی رائے تھی کہ دوسری رات کا ہے اور بعض کا خیال تھا کہ تیسری رات کا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا تم نے کس رات کو دیکھا؟ ہم نے عرض کیا فلاں رات۔ فرمایا حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مہینے کی مدت کا مدار رؤیت پر رکھا ہے، لہٰذا یہ چاند اسی رات کا تھا جس رات تم نے دیکھا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نے رمضان کا چاند ذات عرق میں دیکھا اور ہمارے درمیان اختلاف رائے ہوا کہ کس تاریخ کا ہے، چنانچہ ہم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس ایک آدمی اس کی تحقیق کے لیے بھیجا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مدار رؤیت پر رکھا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے چاند کے ہونے اور نہ ہونے کا مدار رؤیت پر رکھا ہے، پس اگر نظر نہ آ سکے تو گنتی پوری کر لینی چاہیے۔ یعنی چاند کے چھوٹے بڑے ہونے کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ چاند جو ہے زیادہ بڑا ہے اور زیادہ دیر افق پر ٹھہر گیا تو یہ دوسری رات کا چاند ہے، یہ گمان کرنا درست نہیں ہے۔ حضرات فقہاء کرام رحمہم اللہ جو شریعت اسلامیہ کے حقیقی ترجمان ہیں وہ بھی اسی پر متفق ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ میں رؤیت حسی یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا ہی مراد ہے۔ اگر کوئی آدمی آلات رصدیہ یا حساب کتاب کے ذریعے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ آلات رصدیہ اور حساب و کتاب کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نئے چاند کا امکان معلوم ہو سکتا ہے، جس کے لیے عموماً فقہی کتابوں میں تولد ہلال یا ولادت قمر جیسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کو نیو مون بھی کہہ سکتے ہیں۔ البتہ اسی کو فیصلے کا دائرہ مدار بنانا کہ 10 ڈگری یا اس کے اوپر ہوگا تو نظر آنے کے چانسز زیادہ ہے اور تبھی گواہی قبول کی جائے گی، اور اگر 10 ڈگری سے نیچے 7 ڈگری ہے، 8 ڈگری ہے تو اس صورت میں امکانات نہیں ہے، لہذا گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ شریعت کو کہیں نہ کہیں سائنس کے تابع بنانا ہے،
جو درست نہیں ہے۔ اصل تو سر کی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے۔ اسی کو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سرح به علماؤنا من عدم الاعتماد على قول اهل النجوم في دخول رمضان لأن ذلك مبني على أن وجوب الصوم معلق برؤية الهلال لحديث صوموا لرؤيته إلى آخره، وتولد الهلال ليس مبنيا على الرؤية بل على قواعد فلكية وهي وإن كان صحيحة في نفسها لكن إذا كانت ولادته في ليلة كذا فقد يرى فيها الهلال وقد لا يرى والشارع علق الوجوب على الرؤية لا على الولادة، کہ شریعت مطہرہ نے چاند کا مدار رویت پر رکھا ہے، آلات رصدیہ اور حساب کتاب پر نہیں رکھا ہے۔ لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آلات رصدیہ اور حساب کتاب کے ذریعے چاند کے امکانات ظاہر ہو سکتے ہیں کہ چاند ہونے کی چانسز زیادہ ہے، البتہ اس کا فیصلہ تو رویت پر ہی کیا جائے گا۔ البتہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض حضرات جو گرینویچ رصدگاہ جو لندن میں واقع ہے اس کے حساب کتاب کی بنیاد پر رمضان سے پہلے ہر مہینے کے 4-5 روز پہلے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رمضان ہوگا یا فلاں تاریخ کو عید ہوگی، فلاں تاریخ کو شب برات ہوگی۔ تو اس طرح اعلان کرنا کہ جس سے یقین معلوم ہو یہ کہیں نہ کہیں مناسب نہیں ہے۔ آپ اس طرح الفاظ لگا سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو چاند ہونے کے امکانات ہے۔ اس صورت میں ہم نے سائنس کو حدیث کے تابع گولا کیا ہے، اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے اگلے پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اس طرح گرینویچ رصدگاہ لندن کی اطلاع کی بنیاد پر لوگوں کو بتلایا گیا کہ فلاں تاریخ کو رمضان ہوگا اور فلاں علاقے میں رمضان نہیں ہوگا، یا فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں عید ہوگی اور فلاں تاریخ کو فلاں علاقے میں عید نہیں ہوگی، لیکن فیصلہ اس کے برخلاف ہلال کمیٹیوں نے کیا ہے۔ تو آج بھی ہلال کمیٹی الحمدللہ کہ رویت پر ہی اس کا مدار رکھتی ہے اور اس کو خارج کر دیا، اس فیصلے کو خارج کر دیا۔ ایک میرا سوال ان حضرات سے ہے جو گرینویچ رصدگاہ جو لندن میں واقع ہے اس کے اطلاعات کی بنیاد پر اعلان کرتے ہیں، میں ان سے ایک سوال یہ کرتا ہوں کہ مان لیجئے کہ گرینویچ رصدگاہ لندن نے اعلان کیا کہ چاند 12 ڈگری یا 11 ڈگری ہوگا اور اتنے میں ٹھہرنے والا ہے، یعنی گویا کہ چاند موجود افق پر موجود بھی ہے اور نظر بھی آنے والا ہے، اس کے باوجود وہاں اگر ابر ہوا اور وہاں چاند نظر نہیں آیا تو فیصلہ کیا کیا جائے گا؟ رویت تو ہوئی نہیں ہے۔ اب یہاں رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ ہو، شہادت کا معاملہ ہو یا خبر کا معاملہ ہو، جب رویت ہی نہیں ہوئی ہے اور لوگوں نے نہ خبر دی اور شہادت کے موقع پر نہ شہادت دی تو یہاں فیصلہ کیا کیا جائے گا؟ شہادت پر کہ چاند کی اطلاع پر جو رصدگاہ نے ہمیں پہنچائی ہے؟ تو لازمی طور پر یہاں رویت پر فیصلہ کیا جائے گا کہ لوگوں نے چاند ابر کی وجہ سے نہیں دیکھا ہے تو یہاں کل رمضان کے نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا یا عید کے نہ ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا یا دیگر مہینوں کا اعلان نہیں کیا جائے گا۔ اب یہاں رویت پر ہم نے فیصلہ کر لیا کہ رویت نہیں ہوئی، اب ظاہر سی بات ہے سائنسی جو حساب کتاب ہے وہ تو پورا ہل گیا۔ اب آئندہ مہینے میں ایک روز بعد پہ جو ہے چاند نظر آ رہا ہے یا اسی دن نظر آ رہا ہے، پورا حساب گڑبڑ ہو جائے گا۔ تو جب یہاں پر جس طرح ہم رویت نہ ہونے پر چاند کا اعلان نہیں کرتے ہیں، اسی طرح اگر چاند ہمیں چاند اگر ابر پر موجود اگر نہیں ہے اور کوئی آدمی چاند اگر جو ہے کہ افق پر موجود ہے مگر جو ڈگری فرماتے ہیں کہ اتنی ڈگری سے کم ہوگا تو نظر نہیں آئے گا، ان دنوں میں اگر کوئی آدمی شہادت کو لے کر آ جائے اور وہ ثقہ ہو تو اس کی گواہی کو رد نہیں کیا جائے گا۔ ہم سائنس کے تابع حدیث کو نہیں بنائیں گے، شریعت کو نہیں بنائیں گے، بلکہ ہم شریعت کے تابع سائنس کو بنائیں گے۔ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آلات رصدیہ اور اسی طرح فلک کے حساب کتاب کے ذریعے ہم امکانات کو ظاہر کر سکتے ہیں، البتہ اسی پر فیصلے کا دار و مدار نہیں بنایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔